بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ ہم شعبان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان بھی عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رجب کے مہینے ہی سے رمضان کے لیے دعائیں کرتے تھے اور یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا رجبا و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ رجب جو مہینہ ہے اس کو بیج بونے کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور شعبان کے مہینے کو پانی دینے کا مہینہ، اور اگلا جو مرحلہ ہے رمضان اس میں فصل کاٹنے کا مہینہ کہا جاتا ہے اس کو، رجب شعبان اور رمضان، یعنی رجب بیج بونے کا مہینہ، شعبان پانی دینے کا مہینہ اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ۔ تو میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اس کی مثال کیا ہے۔ اس کی مثال آپ کو میں دیتی ہوں، ایک کسان ہے اور کسان جو ہے اگر اس نے بیج بونا ہو تو کیا کرے گا؟ اپنے کھیت کی حفاظت کرے گا، وہ سخت زمین کو نرم کرے گا، اس کو ہموار کرے گا تاکہ اس کے اندر بیج ڈال سکے۔ تو ایسے ہی رجب کا مہینہ ہے کہ رجب کے مہینے ہی سے ہم نفلی روزے جو ہیں وہ شروع کر دیں اور دعائیں شروع کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں رجب کے مہینے میں برکت ڈالے اور ہمیں شعبان اور رمضان عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد جب اگلا مرحلہ آتا ہے نا کسان کا، مثال کے طور پر اگر کسان نے جو ہے وہ چاولوں کی فصل اگانی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ بیج تو اس نے ڈال دیا، بیج ڈالنے کے بعد اب جب کچھ دن گزریں گے تو کیا ہوگا کہ اس زمین کے اندر سے ایک تنا نکلے گا، پھر آہستہ آہستہ وہ تنا مضبوط ہوتا ہے، جڑ پکڑتا ہے، پھر وہ اپنے کھیت کو تیار کرتا ہے، اس میں پانی ڈالتا ہے، اور پھر وہ جو اس فصل اس نے اگائی تھی، تنا نکلا تھا، اس ایک ایک تنے کو وہ اپنے ہاتھوں سے اکھیڑتا ہے زمین کے اندر سے، پھر اس کو اکھیڑ کر وہ کھیت جس میں اس نے پانی ڈالا تھا اس کے اندر اس تنے کو ایک ایک کر کے لگاتا ہے۔ دیکھیں کس قدر مشکل کام ہے۔ تو ایسے ہی شعبان کا مہینہ ہے کہ رجب میں آپ نے تھوڑی تیاری کی، بیج بویا، وہ اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن شعبان کا مہینہ آیا تو شعبان کے مہینے میں زیادہ محنت کرنی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، لیکن ہمیں 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع فرما دیا تاکہ ہم فرض روزوں کے لیے اپنے جسم کو تیار کر سکیں، اپنے جسم کے اندر طاقت پیدا کریں تاکہ ہم فرض روزے ہیں وہ رکھ سکیں۔ ہاں 15 شعبان تک ہم روزے رکھ سکتے ہیں، ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں اور پھر اللہ سے بہت زیادہ دعائیں بھی کرنی ہیں، آنسو بھی بہانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ خیر و برکتوں والا مہینہ نصیب فرما جس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں کی۔ خیر و برکتوں والا مہینہ جس میں بڑے انعامات ملتے ہیں، جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس میں انسان کی مغفرتیں کی جاتی ہیں، اور جس میں ایک رات ایسی ہے جو لیلۃ القدر ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں جب جو کسان ہے وہ فصل جو ہے وہ لگا دیتا ہے تو پھر اس کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور اگلا مرحلہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ اب فصل تو اس نے کاٹنی ہے، لیکن اپنی فصل کو دیکھ دیکھ کر کسان خوش ہوتا ہے، کیسے دانوں سے بھر گئی، کیسے فصل جو ہے وہ تیار ہو گئی، اب وہ اس کو کاٹے گا، فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ایسے ہی وہ خوشی خوشی اپنے کھیت میں جاتا ہے، اس کو کاٹتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے بہت سا اجر و انعام جو ہے وہ حاصل کر لیا، بہت سا فائدہ حاصل کر لیا۔ ایسے ہی مثال رمضان کی ہے کہ رمضان المبارک میں کے اندر بھی انسان جب یعنی ہم سب داخل ہوتے ہیں تو ہم سب کی خواہش ہوتی ہے ہم اسی سے پہلے، رمضان کے آنے سے پہلے ہی اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے رمضان کے آنے سے پہلے ہی اپنی تیاری بھی کر لیتے ہیں، اپنے کپڑوں کو بھی جو بنانے ہوتے ہیں بنا لیتے ہیں تاکہ ہم رمضان میں اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اور یہ سارا ٹائم ہم اس مہینے میں قرآن، ذکر، نمازیں، نوافل، دعائیں، ان ساری چیزوں کا اہتمام کریں تاکہ اس مہینے کا ہم صحیح طرح سے احترام کر سکیں، اپنے آپ کو بخشوا سکیں، اور اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ کے آگے رو رو کے کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ تو اس میں ہم خوشی خوشی داخل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
ابھی تو ہم شعبان المبارک مہینے کے اندر، اللہ ہمیں اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچائے اور رمضان کی خیر و برکتیں نصیب فرمائے، ہمارے سب کے اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے اندر سارے گناہوں کو معاف فرما کے ہمارے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرما دے، اور ہم سے ایسے کام لے، جب تک ہماری زندگی ہے ایسے کام لے اللہ تبارک و تعالی جو اللہ کی رضامندی کا سبب بن جائیں، اور ایسے کاموں سے ہمیشہ بچا کے رکھے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کے لیے قبول فرما لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔